الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، طلباء کرام، ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج آپ کے لیے کچھ مدنی پھول، اہم نکات، اہم ٹپس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایسے اہم نکات ہیں کہ اگر آپ ان کو لکھ لیں گے، اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، تو یہ مدنی پھول آپ کو کامیابی کے زینے درجات کراس کرانے میں، پاس کرانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اور یہ ایسے مدنی پھول ہیں کہ یہ 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے آپ کو کام آئیں گے۔ ان مدنی پھولوں پر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے، اور یہ استاد صاحب کے مدنی پھول عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان مدنی پھولوں کو اپنے پاس محفوظ فرما لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑا یا ہمیں استاد صاحب یا کوئی پیر و مرشد ہمیں مدنی پھول، اہم نکات، ٹپس وغیرہ لکھواتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے کسی رجسٹر کے اندر یا کسی رف کاپی میں لکھ لیتے ہیں۔ تو جب تک وہ کاپی ہمارے پاس کارآمد رہتی ہے تو وہ مدنی پھول بھی رہتے ہیں۔ تو جب وہ کاپی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ردی کی زینت بن جاتی ہے۔ تو اس کاپی کے ردی کی زینت بننے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ مدنی پھول بھی ردی کی زینت بن جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے مدنی پھولوں کے لیے درجہ اولیٰ سے لے کر، پہلی کلاس سے لے کر آپ ایک ڈائری بنائیں، اس کے اندر یہ مدنی پھول لکھیں۔ یقین جانیے یہ مدنی پھول، اہم نکات اور اہم ٹپس جو آپ نے نوٹ کیے ہوتے ہیں نا، پوری زندگی کے لیے بندے کو کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کوشش کر کے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے مدنی پھولوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جو مدنی پھول لکھے ہیں، اگر ان کو مفصل لکھا جائے، یہ بہت ہی جامع کر کے لکھے گئے ہیں، اگر ان کو مفصل کر کے لکھا جائے تو شاید ہر مدنی پھول پر ایک کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ مدنی پھول کتنے ہی اہم ہوگے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں اور اس کو شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ اس طرح کی ہم اچھی باتیں بھی آپ تک پہنچا سکیں۔ مدنی پھولوں کی طرف آتے ہیں جو ہم نے لکھے ہیں۔ معزز، محترم اور مکرم علم دین حاصل کرنے والے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والے، علم دین کی راہ میں آزمائشوں کو مسکرا کر سینے لگانے والے، اپنا وقت دین اسلام کی خدمت میں رضا الہی کے لیے دینے والے، اپنے سینوں میں علم کی شمع روشن کرنے والے، اور اس سے اپنے جذبے اور اس سے اپنے آپ کو اور زمانے کو روشن کرنے والے، اور اس جذبے کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ طلباء کرام، ہمارے مدنی پھولوں میں سے پہلا مدنی پھول یہ ہے کہ اللہ پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوش نودی کے لیے علم دین حاصل کرو۔ یہ بہت ہی اہم مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ جو شخص اللہ پاک کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے تو اس پر رحمت کے جو برسات ہے، رحمت کی برسات اس پر چھما چھم برستی ہے، اور جو رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر جلا دیتا ہے، اور اس علم دین حاصل
کرنے والے کی رضا کے لیے نوری فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور علم دین حاصل کرنے والا جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اپنے آپ کو اور زمانے کو علم کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ علم خود حاصل کرے، خود حاصل کر کے اس سے نور حاصل کرتا ہے، پھر اس نور سے بندہ پورے زمانے کو منور کر دے، پھر یہ علم نافع ہوتا ہے۔ اور طالب علم کا علم دین حاصل کرنا دین کو کاروبار بنانے کے لیے نہ ہو۔ اور دوسرا ہمارا یہ اس پہلے مدنی پھول کا دوسرا جز یہ ہے کہ طالب علم کا علم دین حاصل کرنا مال و دولت کے لیے نہ ہو۔ طالب علم کا علم دین حاصل لوگوں پر فخر و غرور کے لیے نہ ہو۔ طالب علم کا علم دین حاصل کرنا اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے نہ ہو۔ علم دین فقط رضا الہی و رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اور طالب علم کا علم دین حاصل کرنا رضا الہی کے لیے بھی ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ہو، تو یہ علم نافع ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں کی پہچان کرائے گا، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں نے تیری راہ کے اندر جو ہے تیری رضا کی خاطر میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میری راہ کے اندر جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے جو ہے تیری واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریف کریں۔ پھر اس بندے کو منہ کے بل اوندھا گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو منہ کے بل اوندھا لے کر گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا کہ جس واہ واہ کے لیے تو نے علم حاصل کیا وہ واہ واہ دنیا کے اندر تیری ہو گئی، جس مقصد کے لیے تو نے علم حاصل کیا وہ دنیا کے اندر تیرا مقصد پورا کر دیا گیا، تو اب اس کو اوندھے منہ جو ہے گھسیٹ کر آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کی گئی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، تو وہ بندہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وارث کرے گا مالک میں نے علم حاصل کیا، علم سکھایا، اور میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، وہ تجھے کہا گیا، وہ تجھے دنیا کے اندر ہی کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے اوندھا گھسیٹ کر لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت دی اور اسے ہر قسم کا مال دیا، پھر اس بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا اور وہ نعمتیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وارث کرے گا مالک میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں میں نے جو ہے خرچ کرنے کو جو ہے پسند کیا، مگر میں نے اس میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ جس مال کو میں نے جس معاملے میں بھی خرچ کیا اس معاملے میں تیری رضا کو میں نے ملحوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ بات تیری جھوٹی ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل کیا تاکہ جواد کہا جائے، تجھے جو ہے سخی کہا جائے، تو وہ تجھے دنیا کے اندر ہی کہا گیا، وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے اوندھا گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے، تو اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک میں کہا کہ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے میرے گھٹنے پر مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تین پہلی مخلوق ہوگی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آگ کو بھڑکائے گا، الامان والحفیظ۔ صحیح مسلم کتاب العمارت کے اندر یہ مذکور ہے۔
اور طالب علم کا علم دین حاصل کرنے کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے۔ دوسرا ہمارا جو مدنی پھول ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا مدنی پھول ہے کہ جو وقت مل رہا ہے اس کی قدر کرو۔ طالب علم کے دل میں وقت کی قدر اور اہمیت کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے، وقت کی قدر اور اہمیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یوں تو وقت لکھنے اور پڑھنے میں محض 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ہے بڑے کام کی چیز۔ یہ ایک ایسا مسافر ہے جو دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر ہمہ وقت یہ وقت اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ یہ نہ تو بادشاہ کی محل میں کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور نہ کسی فقیر کی آہوزاری پر کان دھرتا ہے۔ وقت بلا شبہ ایک ایسا عطیہ ہے، ایسا ڈونیٹ ہے جو انسان کو بنا بھی سکتا ہے، اور وقت کا غلط استعمال انسان کو گنوا بھی سکتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تو آپ کو وہ وقت جو ہے کامیابی کے درجات، آپ کے جو درجات ہیں کامیابی کے، وقت آپ کے کامیابی کے درجات بلند کرا دے گا۔ اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیں گے تو وقت بھی آپ کو کبھی اہمیت نہیں دے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، جس طرح دریا کی گزری ہوئی لہریں واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح گیا ہوا وقت بھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یا یہ کہیں کہ وقت چل چلاتی دھوپ میں رکھی کسی برف کی سیل کی مانند ہے جو ہر آن پگھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی اس شخص کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتی ہے جس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا کامیاب طالب علم بننے کے لیے وقت کی دہلیز کو بری احتیاط کے ساتھ عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات وقت انسان کو اتنی مہلت نہیں دیتا کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے پلک جھپکا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طلباء کرام کو وقت کا قدردان بنائے۔ وقت بہت اہم چیز ہے۔ فرمایا کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا نا تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے تو وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ وقت تیر سے نکلا ہوا، کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، جو نکل گیا پھر وہ واپس ہاتھوں میں نہیں آتا۔ ہمارا تیسرا مدنی پھول کیا ہے؟ تیسرا مدنی پھول ہمارا یہ ہے کہ خودداری کو اپناؤ، محتاجی کو چھوڑ دو، نہ کہ محتاجی کو اپناؤ، خودداری کو اپناؤ۔ کیونکہ جو بندہ جتنا خوددار ہوتا ہے اس کا اپنے رب پر توکل بھی اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، توکل کہتے کسے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ توکل کی تعریف آپ یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد کا ترک توکل ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد 24 کے اندر آپ نے یہ فرمایا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو اسے باندھو پھر تم توکل کرو۔ یہ ترمذی شریف کتاب صفت یوم القیامہ جلد نمبر 4 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بیان کرتا حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور بہت سے مدنی پھول بھی ہیں۔ تو میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، ایسے نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کرو۔ اور وہ اس کے اندر جو ہمیں مدنی پھول ملے ہیں، اگر طالب علم اپنی کتابوں کو محنت اور محبت سے نہیں پڑھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لوں گا اور میں نے حقیقی معنی میں علم دین حاصل کیا ہے، تو طالب علم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا ایسا عمل کرنا توکل نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ توکل ان صفات میں سے جو انسان کے اخلاق کو بہترین بناتی ہے۔ جس کے دل میں توکل کا نور نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور اس دل میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ توکل ایمان کی روح ہے، توکل ایمان کی روح ہے۔ توکل ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے اندر توکل ہی بندے کو استقامت کے ساتھ ان کے مقابلے کی قوت دیتا ہے۔ مصیبتوں میں توکل ہی انسان کی امیدیں جگانے کا باعث بنتا ہے۔ توکل بہت جو ہے بڑی چیز ہے، ہمیں توکل کرنا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے۔ تو بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی وہاں سے دے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ ہم جس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں گے تو وہ
اللہ تعالیٰ اس چیز کی برسات ہمارے اوپر برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کریں، ہم وقت کی قدر کریں، خودداری اپنائیں، خوددار بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جس طرح ہمارے اساتذہ چاہتے ہیں، ہمارے پیر مرشد چاہتے ہیں، ہمارے والدین چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پورے مدنی پھول ضرور ضرور جو خاص آپ کو لگیں، گفتگو ساری خاص ہے کیونکہ استاد صاحب کی ہی لکھائی ہوئی ہے، خاص جو مدنی پھول آپ کو لگیں تو یہ آپ لکھ لیں ضرور، یہ آپ ساری زندگی آپ پہ کام آئیں گے۔ آپ اگر ان کو لکھ لیں نا، روزانہ ایک بار دہرا لیں تو یقین جانیے کہ آپ کے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ میرے تو بہت دل کو لگے یہ مدنی پھول، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ مدنی پھول آپ کے سامنے بھی میں بیان کر دوں۔ تو آپ انشاءاللہ عز و جل خوب دل لگا کر محنت کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ بندہ محنت کرتا ہے نا تو اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، تو ضرور آپ جو ہے وقت کی بھی قدر کیجئے، خودداری کو بھی اپنائیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنا لیں گے نا، یہ بات قابل توجہ ہے، آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا بن جائے گا تو پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا تو آپ کو ملے گی، لیکن جب آپ کا مقصد دنیا بن جائے گا تو پھر اللہ اور رسول کی رضا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔